السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کے شو میں یہ ایک ہمارا اسپیشل شو ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے سربراہ جناب مولانا بشیر فاروقی صاحب سے، جو کہ سربراہ ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے۔ السلام علیکم جناب فاروقی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جزاک اللہ۔ شروعات میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو لوگ مولانا کیوں کہتے ہیں؟ اس معاشرے میں جس کی چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے اس کو لوگ مولانا کہتے ہیں، مجھے بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں مولانا۔ صحیح، تو اس کی کوئی خاص نسبت نہیں ہے یا کوئی خاص دینی تعلیم سے مطلب نہیں ہے مراد؟ نہیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ماشاءاللہ میں نے درس نظامی کیا ہے، ایک عالم کا کورس ہوتا ہے جس پہ سند ملتی ہے عالم کی، تو وہ تو سب کچھ اللہ نے کروایا ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ اور آپ کی اپنی مہارت کس شعبے میں ہے دنیاوی کام کے حساب سے؟ دیکھیے، ہم پیدائشی طور پر تاجر لوگ ہیں، میمن لوگ ہیں، تو ہم 7-8 سال کی عمر سے والد صاحب کی دکان میں بیٹھا کرتے تھے، اور آج تک کی ہماری زندگی کا نظام تو تجارت سے چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں یہاں آ کے بیٹھ تو گیا ہوں لیکن میرے بچے تجارت کرتے ہیں، اس سے میری روزی چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم تاجر لوگ ہیں اور ہماری مہارت تجارت پر ہی ہے۔ اچھا، رائٹ، زبردست۔ اور سیلانی ویلفیئر سے آپ کوئی نہیں، ہمارا مالی کوئی فائدہ آپ کو نہیں لیتے؟ نہیں، ہمارا مالی فائدہ دور کی بات ہے، ہم تو پانی بھی سیلانی کر نہیں پیتے الحمدللہ۔ یہ ہماری پالیسی ہے کہ جو ہمارے اوپر بلب پنکھا چل رہا ہو اس کا بل بھی ہمیں بھرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بل آپ کے چندے سے بھرا جائے، نہیں۔ ہماری پالیسی ہے کہ سیلانی سے ایک دن کا فائدہ کبھی نہیں اٹھانا، کبھی بھی، نہ کوئی پی آر بنانی ہے، نہ سیلانی کا ڈیلیگیشن کہیں جا رہا ہو اور وہاں کوئی ہمارے ساتھ بدتکلف دعوت کرے تو دعوت بھی نہیں کھانی۔ اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ تو سر یہ بتائیے کہ سیلانی بنانے کا خیال کیسے آیا، کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میمن لوگوں کو بچپنی سے گٹی میں جو ہے صدقات و خیرات کا تصور دیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ میمن آباد ہیں، سمجھیں، بقیہ شہروں میں بھی ہیں لیکن پاکستان کے سب سے زیادہ میمن کراچی آباد ہیں، اور کراچی کے حالات کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ خیرات اسی شہر میں ہوتی ہے۔ تو بچپنی سے ہمیں جو ہے نا یہ تو گٹی میں ملا ہوا ہے خیرات صدقات۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تاجر ہیں، تجارت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا آج سے 30-25 سال پہلے کہ چند لوگوں کی میں نے ایکسٹرا ہٹ کر مدد کر دی۔ ایک تو ہوتی ہے رمضان میں مدد کر دینا، وہ تو ہوتا ہے، تو 2 کو پتہ چلا، 2 نے 4 کو بتایا، 4 نے 8 کو بتایا، اس طرح لوگ میری دکان پہ آتے گئے یہاں تک کہ میری مارکیٹ کے لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے کہ یار آپ نے کیا مچایا ہوا ہے، گاہکوں کے لیے مارکیٹ ہوتی ہے، تم نے تو سائلوں کے لیے مارکیٹ بنا دی ہے۔ تو پھر مجھے ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یار بشیر بھائی، آپ ہے نا کوئی ویلفیئر کھول لو تاکہ سارے لوگ وہاں آ جائے کریں۔ تو بس اس طرح پھر کوئی حادثہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ پھر ہم نے جو ویلفیئر جو کھولی تو اس وقت ہم نے جو ہے نیتیں چند اچھی اللہ نے ہم سے کروا دی۔ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے۔ حالانکہ یہ بات تو عقل سے ماورا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اگر آپ بھی مجھے سوال کرو گے، میں نے تو وزیر اعظم کے سامنے بھی یہ بات کہی ہوگی اور صدر کے سامنے بھی کہی ہوگی، ہر جگہ کہی یہ بات کہ آپ خالی سوال کریں ہم سے کہ کیا سیلانی یہ کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کہیں گے یا تو کرتا ہے یا پھر آؤٹ سورس چلا جاتا ہے۔ ہم کرتے ہیں، نہیں کوئی کام آپ کو پیدائش سے لے کر بہت تک ایسا نہیں ملے گا جو ہم نہیں کر رہے ہوتے الحمدللہ۔ اگر راستے گڑھے جو ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی بھرنا ہماری ذمہ داری ہے، گٹر کھلے اس کے ڈھکنے لگانا جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح ہر کام اللہ تعالیٰ سے کروا رہا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ اور سیلانی کا نام کیسے ذہن میں آیا؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ اصل میں حضرت خواجہ محقق الدین سیلانی ایک بزرگ گزرے ہیں 300 سال پرانے، ان سے ہماری عقیدت بھی بہت تھی، اور جس علاقے میں ہم نے یہ اس ادارے کا آغاز کیا تھا وہ ادارہ پورا کا پورا انہی کا جو ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، تو ہم نے اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نام کو رکھا۔ اور آپ کے سامنے ہے نا، دیکھیں آپ صدر پاکستان کے گھر پہ بھی چلے جاؤ گے تو باہر کھڑے رہو گے تو بھوکے چلے آؤ گے، مگر کسی ولی اللہ کے مزار میں جاؤ گے تو بھوکے نہیں آؤ گے، کچھ نہ کچھ کھا کے آؤ گے۔ تو اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ آنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ محقق الدین سیلانی کا نام اس لیے رکھا کہ ان کی برکت سے اس ادارے میں جو کوئی ہے سب کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ ماشاء اللہ، بس تو سر یہ بتائیے کہ سیلانی کے اس وقت کتنے شعبہ جات ہیں، کتنے شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں اور کیا خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کے شعبے رکھے تھے 63 کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو 63 سال کے لیے اپنایا، ظاہری دنیا کو، تو ہم نے اس کے 63 شعبے رکھے، لیکن ہمارے شعبے لگتا ہے اس سے بڑھ چکے اب
لیکن ہم نے اس کو 63 کے پر رکھا ہوا ہے کہ 63 شعبے ہمارے ہیں. تو شعبے ہمارے 63 ہیں. اسے پیدائش سے لے کر موت تک ہر شعبہ آ جاتا ہے. آپ جو پوچھیں گے آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. تو اس میں میجر شعبے آپ کے کون کون سے ہیں؟ جیسے خاص طور پہ آپ کے دسترخوان لگتے ہیں، کھانا ہے، اور اس کے علاوہ امدادی سرگرمیاں کیا 4 ہیں؟ بڑے شعبے ہیں جس کی شاخیں ہیں: خوراک، تعلیم، صحت اور روزگار. یہ 4 شعبے اس کی شاخیں ہیں. اب ہم خوراک پہ جاتے ہیں تو دسترخوان بھی ہیں، کفالتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اور لوگوں کو راشن دینے کا سلسلہ ہے. کم و بیش 20,000 تو خاندان ہمارے پاس ایڈاپ ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی خوراک میں ہی شامل ہو جاتا ہے. اس طرح جو ہمارے لنگر خانے ہیں، عمران خان صاحب نے جو لنگر خانے بنائے، پناہ گاہیں بنائیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو سیلانی چلا رہا ہے تقریباً. تو یہ اس کی فنڈنگ بھی آپ کر رہے تھے؟ نہیں، ساری فنڈنگ ہماری ہوتی تھی. انہوں نے ہمیں جگہیں دی، سرکار نے ہمیں گاڑیاں دیں، سرکار نے ہمیں کرائے پہ لے کر جو ہے پناہ گاہیں دیں. تو یہ 3 کام سرکار نے کیے. بقیہ سارے کام جو مین کام ہے کھانا کھلانے کا، کھانا پیش کرنے کا، وہ ہمارا ہی ہے. سرکار نے آج تک روپیہ اس پہ خرچ نہیں کیا، اور اس کو وہ کرتی تو کر بھی نہ سکتی، کیونکہ آپ کو سامنے ہمارے حالات موجود ہیں کہ ماضی میں بھی جب جو موجودہ پی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سستی روٹی شروع کی تھی، وہ بھی ناکام رہی، نہیں کام ہو. اس سے پہلے پی پی کی حکومت نے بھی جو ہے وہ سستی روٹی کے لیے وہ پلانٹ لگائے تھے، روٹی پلانٹ لگائے تھے. تو کوئی بھی آگے چل نہیں سکا. مگر یہ کام اس لیے چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے اخلاص ہے، اور بڑے لوگوں کا نام ہے، یعنی خواجہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ. سر وہ ابھی تک بھی وہ سینٹر چل رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بالکل، میں؟ کوئی ایک بھی بند نہیں ہوا الحمدللہ. اور اس حکومت جا کر کوشش کی تھی بند کرنے کی، ہمیں نہیں کہا تھا، لیکن ان کے بیانات آ رہے تھے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ ان کو پتہ چلا گیا نا. میں نے بھی ایک وائس میسج چلا دیا تھا کہ بھائی بتاؤ آپ کا کیا جاتا ہے، سب کچھ تو ہمارا ہے، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے. تو خیر اگر وہ بند کرتی تو نقصان ان کا ہی ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سمجھدار ہیں، انہوں نے ایسا کہ نہیں کیا. چلے پہلے عمران خان کا نام تھا تو اب وہ شہباز شریف صاحب کا نام سے، ہاں وہ کسی کے نام ہو، مسئلہ تو لوگوں کی بھوک ہے. دیکھیں لوگ ہمیں شکوہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو نا ہڈارام لوگوں کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سب سے کہوں گا، مجھے بھی جو ہے نا یہ گاہے بگاہے آپ کے، یہی میرا سوال بھی آپ سے تھا، آپ کے شعبے سے بھی اور ہر میڈیا کے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا نا کہ آپ برائے مہربانی ہمارے کسی بھی لنگر خانے میں چلے جائیں تو آپ کو تقریباً 80 سے 90% ایسے لوگ ملیں گے جو جاب کر رہے ہیں. جس قیامت خیز مہنگائی نے پاکستان کو پچھلے کئی برسوں سے پکڑا ہوا ہے، اور پھر جب یہ کورونا آیا اس نے تو بالکل تباہ و برباد کر دیا. کورونا سے فارغ ہوئے تھے تو 2-3 بڑے خطرناک کام ہو گئے. کرنسی اتنی ڈاؤن ہو گئی، پیٹرول کا دام اتنا بڑھ گیا، گندم جو ہم رشیا سے منگانا چاہتے تھے وہ نہیں منگا سکے تو گندم اتنی مہنگی پڑ گئی. پھر سیلاب آ گیا تو فصلیں تباہ ہو گئی. تو ایک طرف مسلسل ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. تو ایسے حالات میں اب تنخواہ جن کی 22,000 روپے ہے، بلکہ آپ اپنے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں نا آپ کے کیمرہ مین کی تنخواہ کیا ہوگی، آپ کے نیچے جو گارڈ بیٹھا اس کی تنخواہ کیا ہوگی. اور وہ قیاس کریں نا، ایک آدمی رہتا اورنگی میں ہے اور کام کیا جاتا ہے اورنگی میں کرنے جاتا ہے. ایک تو اس کا کرایہ، اس کے 6 بچے، اس کا گھر کرایہ، اس کا گھر کا کرایہ. پھر اگر ہم کھانا 3 ٹائم کھلا دیتے ہیں، صبح ناشتہ، دوپہر کو، رات کو، تو اس کی زندگی کچھ تو اچھی آسان ہو جاتی ہے نا، کچھ تو آسان ہو جاتی ہے. ایک ہوا کا جھونکا تو مل رہا ہے نا. اب اس پر یہ کہنا کہ یار آپ ہڈارام بناتے ہو، مانا کہ اس میں چند ایسے لوگ آتے ہوں گے، مگر میرا تمام میڈیا کو کہنا ہے کہ آپ جا کر دیکھیں، کراچی سے لے کر خیبر تک آپ جائیں، ہمارے لنگر خانوں پہ جائیں، کھانا کون کھا رہا ہے. سر یہ اسی پہ ایک سوال کہ آپ کو کیا آپ نے ڈیٹا بنایا ہے، کوئی اس کو چیک کیا جو آپ کہہ رہے ہیں 80% لوگ ملازم ہوتے ہیں وہاں پہ؟ جی، ملازمت پیشہ لوگ آتے جی، ہیں. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے رائٹنگ میں ڈیٹا نہیں رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا ایک اندازہ ہے. اندازہ دیکھیں، ہمارے پاس کم و بیش 5,000 کے آس پاس ملازمین ہیں. ہمارے پاس 22-25 ہزار سے لے کر 6 لاکھ تک کا آدمی کام کرتا ہے اس ادارے میں. تو ہمارے ملازمین جو ہے، ہمارے ایک تو ہوتا ہے برانچ انچارج ہوتا ہے، پھر برانچ کا ایریا انچارج ہوتا ہے، پھر دیگر اسٹاف ہوتا ہے. ان سے ہمارا براہ راست ہمارا رابطہ رہتا ہے. وہ ہمارے پاس میٹنگ کرتے ہیں آ کے، ہم ان سے ہر ہفتے دوبارہ ملتے ہیں، اپنے کام کی بڑھوتی کے لیے بھی اور کام کی سترگی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن یہ کہ میں کہوں گا آپ جیسے لوگ جائیں اور سوال کریں کھانا کھانے والوں سے کہ بھائی آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں. کم از کم دیکھ ساری دنیا چکھی جاتے ہیں نا، چند دانے دیکھے جاتے ہیں نا. آپ کسی بھی کراچی کے سینٹر چلے جائیں، پاکستان کسی سینٹر چلے جائیں، آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ سیلانی جو ہے لوگوں کی زندگی کو
اچھا اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کھانا کسی کو کھانا نہیں ملے گا تو کسی کو لوٹ لے گا, وہ آپ کا موبائل چھین لے گا, اور اس کے بچے اگر بھوکے ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے سب کچھ کر لے. سیلانی کے 24 گھنٹے دسترخوان چل رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, مگر کھانے کی وجہ سے خودکشی نہیں ہو رہی. سر اسی پہ ایک سوال کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, جیسے آپ کے پاس بھی فیڈ بیک آتا ہے, کراچی شہر میں خاص طور پہ جرائم میں حالیہ کچھ مہینوں میں کافی اضافہ ہوا ہے, سیلابی صورتحال بھی رہی, اس کے بعد بھی رہی, تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو وقتی طور پر شہر میں آتے ہیں وہ کھانا آپ کے پاس سے کھا لیتے ہیں, رات فٹ پاتھ پہ بسر کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈکیتیوں میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اس کا ان کے خیال کو میں رد نہیں کر سکتا, ایسا ہوتا تو ہوگا, مگر 3 کروڑ کا شہر ہے, ہم کس کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو لا اینڈ آرڈر والوں کا مسئلہ ہے, پولیس کو جو انتظامیہ ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ جہاں 80 سے 90% لوگ کسی کام سے فیضیاب ہو رہے ہوں تو ہم چند لوگوں کے خاطر اس کام کو ختم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں کھانا کھلانا تو یہ ایک ایسا پیغام ہے, جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ حدیث پاک پڑھ لیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے سامنے قرآن حدیث سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. جب میرے پیارے آقا مدینہ پاک پہنچے تو سب سے پہلا پیغام کیا دیا, یہ سن لیجیے. آپ اگر پڑھیں گے کتابوں میں حدیثوں میں, کسی عالم سے پوچھ لیجیے, تو آقا نے 3 پیغام دیے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, رات میں اٹھ کر نماز پڑھو یعنی تہجد ادا کرو. یہ 3 پیغام تھے. تو کھانا تو دیکھیں نا, اگر کوئی تعالیٰ کا کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کے فدیے میں کفارہ, تو فدیے میں فطرہ, تو اس کے اس میں تو کھانا تو ہر جگہ استعمال ہو ہی رہا ہے نا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں نا, ان کو حقیقت سے آگاہی پوری نہیں ہے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بند ہی کر دیتے ہیں تو کیا جرائم ختم ہو جائیں گے؟ جرائم ختم کریں گے, جن کی ذمہ داری وہ کرے نا. جب مجرم بڑی آسانی کے ساتھ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے اور عدالتیں جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہیں جو کام کرنے کے وہ نہیں کر رہی, تو پھر تو یہی ہوگا نا, پھر اس پہ ہمیں کیوں الزام دیا جا رہا ہے؟ سر بہت سارے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں, جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, نیکی کا بھی کام ہے, آپ نے حوالہ بھی دیا حدیث کا بھی, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کے ساتھ یا اس کے پیرالل یا کھانے کا سسٹم آپ کنورٹ کریں کہ کوئی فیکٹریاں آپ لگا دیں, کوئی چھوٹے صنعتی یونٹ لگا دیں جہاں انہی لوگوں کو بہتر روزگار مل سکے, اس سے ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, آمدن بھی ہوگی, اور یہی لوگ دوسروں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں گے. بہت اچھی بات کی. جو چیز آپ نے کہی ہے وہ چیز ہم کر رہے ہیں. وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ادارے کے جو میں نے آپ کو 4 شعبے بتائے نا, روزگار, ہمارے ادارے میں تقریباً 20 برس ہو گئے کم و بیش, ہم نے جاب بینک کھولا ہوا ہے. جاب بینک, آپ کو چپراسی چاہیے یا آپ کو CA چاہیے, آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو دیں گے. اسی طرح روزگار کے لیے ہم نے ہر طرح کی سہولت دی ہوئی ہیں. لوگوں کو رکشہ دینا, موٹر سائیکل دینا, پاپ کارن مشین دینا, جھولے دینا, لوگوں کے لیے آسان قرض دینا, روزگار پہ لگانے کا سلسلہ ہمارا مسلسل جاری ہے. لیکن سر یہ لوگوں کو ملتا ہے اتنی آسانی سے جیسے آپ بتا رہے ہیں؟ اگر نہیں ملتا ہوتا تو آپ کسی کو بھیج کے دیکھ لیں. جب ہم نے 2022 میں 10 بلین کا کام کیا تو آپ بڑے سے بڑے آڈیٹر کو کہہ دیں کہ سیلانی کا انٹرنل آڈٹ کریں, ایکسٹرنل آڈٹ کریں, ہمارے 1 روپے کا بھی آپ کو وہ نہیں ملے گا, کرپشن نہیں ملے گا. ہمارے یہاں اتنی سختی ہے کہ ہمارے پاس 20-25 ہزار کا ملازم ہو یا 6 لاکھ کا ملازم ہو, ذرا سا بھی اس میں نظر آیا نا کہ کچھ نے گڑبڑ کی تو گیا. ابھی ہم نے کو جاب سے نکالا ہے HR کے افسر کو. اس کا قصور کیا تھا پتہ ہے؟ اس کا قصور یہ تھا کہ 4 بجے تک ہمارا ٹائم تھا ڈیوٹی کا, وہ اس نے 1 بجے گیا ہے, مگر اس نے تنخواہ 4 بجے تک کی لے لی, صرف 4 گھنٹے تنخواہ لے لی, لائف میں پہلی مرتبہ اس کو نکال دیا. تو ہم اتنے سخت آدمی ہیں کہ ہمارے یہاں کرائم اور کرپشن دونوں زیرو ہے سیلانی کے پاس. تو آپ کہہ رہے ہیں ملتا ہے, تو دیکھیں الحمدللہ ہزاروں رکشے دے چکے ہیں, ہزاروں موٹر سائیکل دے چکے ہیں, اور روزانہ دے رہے ہیں نا, روزانہ اگر موٹر سائیکل نہیں دے رہے, رکشے نہیں دے رہے, تو کاروبار تو روزانہ دے ہی رہے ہیں. اچھا, جہاں تک ووکیشنل ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, آپ ہم سے پوچھیں ہم نے کن کن لوگوں سے کولیبریشن نہیں کیا. ہمارے اپنے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اپنے موجود ہیں سیلانی کے پاس. ہم موٹر سائیکل میکینک سکھا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو ماشاءاللہ جو ہمارے پاس خواتین کے اتنے یونٹ بنے ہوئے, ان کو نہ صرف سکھا رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو جاب بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی خاتون آئے گی, وہ 20-25 دن ہمارے پاس جو ہے سیکھے گی, پھر اس کو اسی مہینے ہم جاب پہ لگا دیں گے. آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ نے جنوری میں کتنے لوگوں بچیوں کو جاب پہ لگایا,
دسمبر میں کتنے لگائے ہم آپ کو سب دیں گے. تو ہم خالی سکھاتے نہیں ہیں, ہم جاب پہ لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کو اوزار دیتے ہیں. ہم وہ کام کرنے جاتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہو. تو چاہے پلمبر بنانا ہو, چاہے دیگر ہونا ہے, یہ سب کام کر رہے ہیں. مگر اب یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ جو دسترخوان پر آتے ہیں ان کو آپ ان سے ٹائم لیں, لیکن وہ بندہ تو آلریڈی جاب کر رہا ہوتا ہے, ہم وہ سر وقت کیسے بیٹھے گا؟ سر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں یا وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے سربراہ جناب مولانا بشیر فاروقی صاحب سے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام سوالات کریں جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. بشیر فاروقی صاحب, آپ نے بات کی کہ روزگار کے سلسلے میں آپ کافی کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. کئی ایک شکایت میرے پاس بھی پرسنلی آئی ہیں کہ جس میں کچھ خواتین نے بتایا کہ انہوں نے ٹریننگ کے لیے گئیں وہ 20-25 دن, لیکن اس کے بعد انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, جب جگہ ہوگی پھر آپ کو بلا لیں گے. تو اس کا وہ مقصد جو ہے وہ پھر دیکھیں, یہ صرف اور صرف ابھی 2 مہینے سے یہ ہوا ہے, 2 ماہ سے. آپ نے اگر آج کا اخبار پڑھا ہوتا نا تو آج کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ $2 بلین ہے نا پاکستان کے صنعت کاروں نے, ٹیکسٹائل کے صنعت کاروں نے امریکہ سے قرض مانگا ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ اس وقت باہر کے آرڈر نہیں آ رہے, اور باہر کے آرڈر نہیں آنے کی وجہ سے فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, 2 لاکھ ملازم نکال دیے گئے ہیں. تو ان دنوں میں ہمارا ٹرین والا بندہ کسے رکھیں گے وہ؟ لیکن 2 مہینے پہلے, اچھا اس کے باوجود بھی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حوصلہ رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو پورے سال کا دے دوں گا ڈیٹا کہ ہم نے اس سال میں کتنے. ہمارے نعمان صاحب اس کے ہیڈ ہیں, جو گولمد میں بہت بڑی پوسٹ پر تھے پہلے, اب کسی اور کمپنی میں, تو وہ اس کے ہیڈ ہیں. ہمارے پاس جو ہیڈ آف دا ٹریننگ ہے نا, ان کی تنخواہ 3 لاکھ روپے کے آس پاس ہے. جو خاتون ہمارے ٹریننگ دیتی ہے نا, ان کے سارا پیکج بنا 3 لاکھ کا بنتا ہے. تو بھائی ہماری تنخواہ فالتو تو نہیں. اس کے علاوہ پھر 80 ہزار روپے کے اور اتنے سارے ہمارے سینٹر بنے ہوئے, تو کسی ایک کو ایسا ہوا ہوگا. لیکن دیکھیں, ہماری ٹریننگ سے ایک فائدہ یہ تو ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ انہیں جاب نہیں دی 2 مہینے میں تو ایسا ہوا ہوگا, لیکن وہ گھر پہ تو کام کر سکتی ہے نا, کیونکہ ہم نے جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے لے کے دے رہے ہیں نا. تو آپ سے لے کے پیسے دے رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے واقعی یوٹیلائز ہوں, استعمال ہوں. اور سر اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی کہ مجھے 1-2 نوجوانوں نے بتایا کہ وہ یہاں آپ کے جاب بینک میں آئے, انہوں نے اپلائی کیا, آپ نے پھر کہیں انہیں ریفر کیا جاب کے لیے, جیسے طریقہ کار آپ کا ہے, لیکن جب وہ وہاں گئے تو انہیں 13,000 روپے تنخواہ آفر ہوئی, ایک جگہ 17,000 روپے تنخواہ آفر ہوئی. تو پھر یہ تو زیادتی ہے نا. آپ دیکھیں اس میں تو سرکار کا قصور ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ جو قانونی طور پہ تنخواہ مقرر کی گئی ہے نا اس کو منیمم تو ملنی چاہیے, نافذ کروائے. دیکھیے جو نا ایک ڈھونڈو تو 100 ملتے ہیں, ایسا ہو گیا نا. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ 13,000 15,000 بہت ہی چھوٹے کم ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کو اس تنخواہ میں بندہ مل جاتا ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک آدمی آیا تو ہم نے اس کو مایوس تو نہیں کرنا نا. اب ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جو مر رہا ہے جو 13,000 میں بھی کچھ اچھا جاب کرنا غلامی نہیں ہے. بندہ آج کر رہا ہے جو اپنی سیویز کہیں گھمائے, اللہ کرے اس سے اچھی جگہ ملے تو چلے جائے, لیکن ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو سر جاب بینک جو ہے سیلانی کا فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے, یا آپ بھی ایک HR کمپنی کی طرح کام کر رہے ہیں کہ جیسے آپ جاب پہ لگوائیں گے تو اس کمپنی سے کچھ پرسنٹیج آتا ہے آپ کو, سیلانی کو ملتا ہے یا نہیں, یا فری آف کاسٹ ہوتا ہے سر؟ جب سیلانی کا متولی اپنے پیسے سے پانی پیتا ہو تو اس ادارے میں کب کئی کاسٹ ہو سکتی ہے؟ کہیں کسی چیز کی کاسٹ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کو موقع دے. جو ہم نے مکانات دیے لوگوں کو مکانات, میں چاہوں گا ایک بتا آپ جائیں, ملیر میں جو مکان دیے ہم نے, سرجانی میں دیے ہیں, اور حیدرآباد میں جو مکان کے 2 پروجیکٹ دیے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے, جس دن ہم نے مکان دیا نا ان کو, ان سے 3 لاکھ روپے لیے ہم نے. مکان دیا ان کو 21 لاکھ روپے کا. جس دن دیا نا اس دن اس کی ویلیو 35 لاکھ تھی, اور ہم نے کتنے کا دیا؟ 21 لاکھ کا. دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. 35 لاکھ کا مکان 21 لاکھ میں دیا, اور قسطیں کب لیں گے؟ 15 سال میں قسطیں لیں گے. تو ایسے کام سیلانی کر رہا ہے. جب آپ کہیں گے ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں, جب چاہے آپ کل چلیں آپ. اچھا, جو ملی میں مکان دیے ہم نے وہ دیے ہم نے 12 لاکھ میں, اور اس کی ویلیو آج 50 لاکھ ہے. ابھی تک قسطیں جو ہے نا صرف کتنی آئی ہوگی؟ کسی کی آئی ہوگی 2 لاکھ, کسی کی 2.5 لاکھ. یہ قسطیں ختم پوری 15 سال بعد. بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے بہرحال چھت کا بھی. سر ایک چیز اور, ابھی آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ صحت کا بھی جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں, اسپتالوں کو بھی ریفر کر رہا ہے سیلانی. مجھے پتہ چلا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی لوگوں کو ریفر کرتے ہیں, ان کے علاج کے بھی پیسے آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں. تو جب کوئی ایسا مریض آتا ہے آپ کے پاس علاج کے لیے, بہت ساری خواتین کی ڈیلیوریز کے کیس بھی آتے ہیں جو میرے نالج میں ہیں, تو کیا انہیں بھی کچھ کنٹریبیوشن دینا ہوتا ہے
یا آپ کے لوگ ان سے کچھ کنٹریبیوشن مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ دیکھیں یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے کہ مدر اینڈ چائلڈ آئی کیئر سینٹر، ڈینٹل کلینک، پیشنٹ ویلفیئر، تھیلیسیمیا سینٹر، مصنوعی آلات، کینسر لیبارٹریز اور موبائل ہیلتھ کیمپ، اس میں ہم نے 54 کروڑ روپے خرچ کیے. اس کا پائی کا حساب آپ لکھ سکتے ہیں. یہ صرف اس میں خالی جو ہے نا آپ نے کہا نا جو اسپتال میں جاتے ہیں مریض، ان مریضوں پر الحمدللہ ہمارا جو خرچہ آیا ہے نا سال بھر کا، کسی میں 7 کروڑ آیا، کسی میں 15 کروڑ آیا، جس میں 13 کروڑ آیا. یہ سارے اخراجات آپ کے پاس لسٹ موجود ہے. سر اس میں سوال صرف میرا یہ کہ جو مریض آپ تک پہنچ جاتا ہے، جس کا کیس آپ پروسیس کر دیتے ہیں، تو اس کا 100% آپ ہی ادا کرتے ہیں یا کچھ فیصد اچھا سوال ہے، مریض بھی دیتا ہے؟ دیکھیں سوال ہے، دیکھ کینسر کا لکھا ہوا ہے نا. اب کینسر کا جو ہے نا اس پہ ہمارے ادارے نے خرچ کیے 9 کروڑ روپے. کتنے پر؟ صرف 480 پیشنٹ پر، صرف 480 پیشنٹ پر ایک انجیکشن لاکھ روپے کے آس پاس ہے. تو ان 480 کا تو مطلب 100% نہیں کنٹریبیوشن. 480 میں ہم ان کو کہتے ہیں فلاں ویلفیئر چلے جاؤ، فلاں ویلفیئر چلے جاؤ، فلاں 3 انجیکشن ہم دے دیں گے، 2 انجیکشن وہ دے دیں گے. اور جتنے بھی آپریشن کرواتے ہیں ان آپریشن میں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو 40% دیں گے، 60% آپ کسی اور ویلفیئر سے کرائیں، اپنی جیسے کریں. یعنی یہ پورا کرنا ہمارے پاس، یہ 54 کروڑ کے اندر میں پورا علاج جو ہے نا صرف ان کا ہوا ہوگا جن کے ٹیسٹ کروا دیے، جن کو دوائی دے دی. بڑے مسئلے میں پورا وہ نہیں کر سکتے. سر اس پہ ایک سوال یہ کہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ نے اپنا بھی اسپتال یا سینٹرز، میڈیکل سینٹرز اپنے بھی کوئی بنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا اس پہ لکھے ہوئے نا کہ تقریباً ہمارے تو 11 کلینک ہیں کراچی حیدرآباد میں، مدر اینڈ چائلڈ. اچھا، جو آپ خود رن کرتے ہیں. اور یہ اوپر جو ڈائگنوسٹک سینٹر بنا ہوا تو پورا بہت ہر چیز ہے اس میں، ہر چیز موجود ہے. تو سر آپ کے پاس ایسا آپشن نہیں ہے، جیسے سندھ گورنمنٹ کی خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے اسپتال سندھ گورنمنٹ کے 200 بیڈ کے اور اس سے بھی زیادہ بڑے اسپتال جس میں پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، جگہ موجود ہے، لیب، ہر چیز موجود ہے، انہوں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں مختلف NGOs کے حوالے کیے ہوئے ہیں. لیکن ان کی کارکردگی آج بھی آپ بھی جا کے دیکھیں گے تو مریض پہلے بھی پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے. تو آپ جب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ایسا کوئی پروپوزل نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے ایٹ لیسٹ کراچی شہر میں یا مختلف شہروں میں جو بڑے اسپتال ہیں جنہیں سول اسپتال کہا جاتا ہے، یا اس سے چھوٹے ڈسٹرکٹ اسپتال یا تعلقہ اسپتال، اس طرح کے اسپتال آپ اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں، ہم نے اسی لیے نہیں کی، جو بات آپ نے بتائی نا وہ اسی وجہ سے ہم نہیں کرتے. ہمیں تو ریاست نے کہا کہ بھائی آپ ہے نا ہم سے پیسے لیں اور اسپتال میں کھانا کھلائیں. ہم نے آج تک ریاست ایک پیسہ بھی نہیں لیا، ایک پیسہ بھی آج تک کبھی نہیں لیا. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر ہم ریاست سے پیسہ لیتے ہیں تو اگر اس پہ ہم پورے نہیں اتر سکے تو لوگ ہمیں گالیاں دیں گے. تو بھائی جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، ہم تو جو کام اپنے طور پہ کر، ہم نے اس پہ 54 کروڑ روپے خرچ کیے. اس کا پائے حساب کوئی آ کر لینا چاہے لے سکتا ہے ہم سے. اچھا سر، ایک بات یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ مستحق کا پتہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مستحق کو مطلب کیسے سمجھا جائے کہ یہ مستحق ہے اور یہ مستحق نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ جن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ یار ہم مستحق ہیں، ہم سفید پوش ہیں، ہم سے زیادہ مستحق کون ہے، تو ہماری اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جا کے. دیکھیں ہم نے ایک اسکیم چلائی ہوئی ہے آج سے چند مہینے گزرے، اس کو ہو سکتا ہے سال کے آس پاس گزرے ہو، کہ جو برسری روزگار لوگ ہیں ان کو بھی ہم جو ہے نا مہینے کا تعاون کر رہے ہیں کہ تاکہ اتنی قیامت خیز بیروزگار وہ جو برسری روزگار ہے ان کو بھی. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ اسکوٹی کیسے کرتے ہیں، تو دیکھیں اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے صدقہ جو ہمارے دسترخوان میں تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، اس پہ کوئی اسکوٹی نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ اس میں چھان پٹک ضروری ہے. یہ فتویٰ اسلامیہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا بشیر اس کا مستحق ہے کہ نہیں. اگر خدا نخواستہ آپ نے آنکھیں بند کر کے یا میرے تعلق میں زکوٰۃ دے دی اور میں اس کا مستحق نہیں ہوں گا تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو دوبارہ ہی ادا کرنی پڑے گی. جیسے نماز غلط کر لی دوبارہ پڑھنی پڑے گی 4 رکعتیں، اس طرح زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. نماز میں تو خالی محنت لگے گی، اس سے پیسے دوبارہ دینے پڑیں گے. تو ہم نے تقریباً یہاں پر 35 کے آس پاس انکوائری رکھے ہیں جن پر ہمارا مہینے میں کئی لاکھ کا خرچ ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں آتے ہیں، ہم ہر گھر میں جاتے ہیں اور جیسا وہ ہمیں کہتے ہیں نا ایسی انکوائری کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری انکوائری کرو تو اس طرح کرنا جیسے ہمارے دوست بن کے آئے ہو. بعض کہتے ہیں بھائی سب سے پوچھ لو. تو ہم کسی کی عزت کو تلف کرنے کے لیے ہرگز نہیں جاتے. اور اللہ کا کرم ہے انکوائری کرنے کے بعد ہمارے پاس جو رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کیا. ہاں ڈیمانڈ 50 لاکھ کی ہے، کام 50 لاکھ کا نہیں کر سکتے. ایک بات ہے ڈیمانڈ 50,000 کی ہے، ہو سکتا ہے 25,000 کا، لیکن ہم دیکھیں ایک سہارا بن رہے ہیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل ایسا کرتے ہیں. سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے گھر میں اب معمول کی چیزیں ہیں، جیسے فریج ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے،
واشنگ مشین ہے, گھر کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ کی انکوائری کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ الزام ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں, بولتے ہیں آپ کے پاس تو یہ چیز بھی ہے, یہ چیز بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی تو کیا ہم گھر کی چیزیں کیا مٹی کھائیں گے, گھر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہوگی نا, تو وہ بھی مستحق کی کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں. نہیں نکلتا, بالکل نہیں نکلتا. ایسا ہوا ہوگا. دیکھیں یار مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں, ہر آدمی تو مطلب یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا نا پرفیکٹ کہ جو, لیکن ایسا ہوا بھی ہوگا اور ایسا نہیں بھی ہوتا. کیونکہ دیکھیں یہ جو واشنگ مشین ہے اور ریفریجریٹر ہے یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس کے پاس ریفریجریٹر بھی ہو, واشنگ مشین بھی ہو, استعمال چیزیں ہو, اور وہ شرع فقیر بن جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سر روزگار کے حوالے سے دوبارہ اس طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے ایک تو جاب بینک کا آپ نے بتایا کہ آپ ریفر کر دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن ڈائریکٹلی بھی روزگار آپ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جی ہاں ہم نے دیکھیں کیا اسکیمز ہیں, کیا چیز؟ ایک تو ہمارا شعبہ ہے آئی ٹی کے ذریعے لوگوں کو مطلب یعنی کہ سافٹ ویئر ڈیولپر بنانے کا, اور یہ کام ایسا ہے کہ پاکستان کو اگر اوپر لے جانا ہے نا تو یہ بہت بڑا سبب بن سکتا ہے. ہم نے 2014 میں یہ کام شروع کیا تھا, اور اب تک بلا مبالغہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کام کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیڈیم میں کبھی انٹری ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے. جی آپ نے کروایا تھا, اور یہ ایک نہیں 8 کرا چکے, 8 ٹیسٹ ہو چکے. کراچی ہاکی اسٹیڈیم میں بھی, نیشنل اسٹیڈیم میں بھی, اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں بھی, اور فیصل آباد کے اسٹیڈیم میں. وہاں ہم تو ظاہر ہے کہ اس میں بچوں کو کیا کرتے ہیں, جو ہماری کالجز یونیورسٹیز ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں, بچوں کو ایک تھیوری سکھا رہی ہیں, ہم کو پریکٹیکل سکھا رہے ہیں. ہمارا بچہ ہمارے پاس سال 1.5 سال پڑھنے کے بعد یہ ہے اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے جاب کی ضرورت نہیں پڑتی. جاب مل الگ بات ہے, وہ گھر بیٹھ کر بھی جو ہے ماشاء اللہ جو ہے فری لانسنگ کے ذریعے $500 $1000 کما لیتا ہے. آپ یقین نہ کریں یا نہ کریں, ایک ہندو بچہ میرے پاس آتا, پرسوں آیا تھا, دیوان کا نام, تھر پارک سے آیا تھا, تو اس نے اپنے 2 دوستوں کا تذکرہ کیا کہ مہینے کے 5-5 لاکھ روپے کما رہے ہیں, یعنی $2,000 کما رہے ہیں. اچھا, جو آپ کے یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے؟ ہمارے پاس ٹریننگ کیسے لے گئے؟ یہ ہندو بچے آئے تھے ہمارے پاس, ہم نے تھر میں وہ انٹری ٹیسٹ کیا تھا, بچوں کو یہاں لے کر آئے تھے. اینگرو کمپنی نے ان کو مکان کرایہ پہ دلا کے دیا. سیلانی نے ان کو 1.5 سال پڑھایا, اس پہ ویجیٹیرین تھے, ان کے لیے 3 ٹائم کھانا, $1500 کی جیب خرچی دی, اور اس کے بعد یہ بچہ جو ہے آج 5-5 لاکھ روپے کما رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ٹریننگ ہم یہ لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں, اس ذریعے لوگوں کو جو ہے نا کام, اور یہ ہمارا ٹریننگ کا جو شعبہ ہے وہ 10 لاکھ کا ہے, یعنی ہم 1 ملین بچوں کو پڑھانے کے پاس جا رہے ہیں, 1 ملین بچوں کو. اور سر ڈیلی کا سیلانی اب کتنے پیسے خرچ کرتا ہے لوگوں کے امداد پہ اور ان سارے؟ دیکھیں ہمارا پچھلے سال جو خرچ ہوا ہے نا وہ 10 بلین کا ہوا, 10 ارب کا. اس کا مطلب ہے کہ روزانہ 2.25 کروڑ روپے, جس میں خالی ہمارے یہاں 2.25 لاکھ افراد کا تو کھانا پکا ہوا استعمال ہوتا ہے, اور 75,000 افراد کا کھانا کچا یعنی راشن سے ہو جاتا ہے. تو یہ 2.5 لاکھ افراد تو خالی یہ ہو گئے. 1.5 لاکھ افراد دیگر شعبے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس صاف پانی کا جو نظام ہے, ہم نے کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک پانی کے وہ لگائے ہوئے ہیں آر او پلانٹ. 2.25 کروڑ گلاس ہمارے یہاں روزانہ پانی کے صرف ہوتے ہیں پر ڈے. ماشاء اللہ, زبردست. اور یہ بتائیے کہ آپ کی تو بزنس کمیونٹی سے ماشاء اللہ روزانہ ہی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایک فیکٹری جو ہے وہ عموماً کتنے بجٹ میں لگ جاتی ہے؟ ایک انڈسٹری کتنے بجٹ میں عموماً لگ جاتی؟ جب زمین سستی تھی نا تو 2-4 کروڑ میں ہو جاتا تھا. اب تو زمین اتنی آسمان کے داموں میں پہنچ چکی ہے کہ اب تو فیکٹری جو والے جو نا فیکٹری لگانے کے بجائے وہ لگا دیتے ہیں, اس میں ریئل اسٹیٹ پہ پیسے لگا دیتے ہیں کہ پلاٹ لیا بیچا بیریا میں چلے گا, یہاں چلے گا, زید جگہ چلے گا. تو فیکٹریاں لگ نہیں رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اور ہماری وطن کے ذمہ داروں کو شاید اس کا احساس ہو جائے کہ یہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے جو فیکٹری نہیں لگ رہی. فیکٹری تو سب سے بڑی ہمارے ملک کی نیڈ ہے, مگر اس پر ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. تو سر اس پر آپ کیوں نہیں دھیان دیتے؟ ہاں آپ لگانا شروع کر دیں. جی اب ہم نے جو ہے نا سوچا ہے کہ ہم کم از کم سب سے پہلے فلور مل لگا رہے ہیں, تاکہ اس میں ہمیں گندم نے ہمیں بہت بری طرح سے نچوڑ دیا. اس وقت میں اتنا مہنگا آٹا ہو گیا کہ 136 روپے کلو تک ہم نے آٹا خریدا ہے. اب تو شکر ہے آپ کو بھی 136 روپے کلو ملا؟ جی ہم تو ہمارے پاس. پھر لوگوں کی شکایت تو ٹھیک ہے نا, 150 روپے تک آٹا جو ان کو مل رہا ہے. بالکل بہت قیامت بچی ہوئی ہے, ابھی بہت قیامت بچی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کی سوچ نہ جانے کہاں کب اس بات پہ آئے گی کہ اس طرف جایا جائے. صنعتیں ہوں گی نا ملک تو آگے جائے گا. آپ کے پاس موبائل ہے نا, یہ موبائل ہم بنا سکتے ہیں. جو ملک ایٹم میں بنا سکتا ہے وہ آج سوئی بھی نہیں بنا رہا, تو ہے تو الویہ نا.
اس پر ہم اور آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں، نہیں، افسوس لیکن آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے 2 مرتبہ ملاقات کی. اچھا، ہمارا بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو صنعت کار رو مٹیریل منگاتے تھے باہر سے، وہ سارے کنٹینر، یہاں تک کہ پرسوں تو یہ پتہ چلا کہ پیاز کے کنٹینر رپورٹ پڑے ہیں، پیاز کے کنٹینر، اور کتنے دن رہے گی پیاز؟ تو جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ اتنے زیادہ غافل ہو گئے ہیں کہ ان کو ذرا سا احساس نہیں کہ یہ قیامت کا قائم کر رہے ہیں. اور یہ اگر یہ آپ کا میڈیا کہہ چکا ہے کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے پاکستان میں تو نہ جانے پاکستان میں کیا قیامت ہوئی. ٹھیک ہے، ہم بھلے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے میں ہوں چاہے اس طرح میرے پھر بھی لوگ ایک امید تو ہے کہ کچھ پیٹ خالی کوئی ہوا پڑھا رہا ہے، صرف کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی علاج کروا رہا ہے، کوئی نوکری دلوا رہا ہے، کوئی کسی کو کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی سردی سے بچا رہا ہے، کوئی مکان دے رہا ہے. یعنی لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں نا. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ جائے کیا ہوتا. تو بہرحال یہ کہ ریاست کو سوچنا، ہم نے کئی مرتبہ اذانیں دی ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ کچھ کریں، ہمارے ملک کی صنعتوں کو بڑھائیں، صنعت کاروں کو سہولت دیں. اب کوئی صنعت لگاتا ہے تو کتنے ادارے آ جاتے آپ ہیں. کی آواز تو سر صدر مملکت تک بھی ڈائریکٹ جاتی ہے، وزیر اعظم تک بھی ڈائریکٹ جاتی ہے. تو پھر اگر آپ کے کہنے کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو عام آدمی اور میڈیا تو بس خالی شور ہی مچاتا رہے گا. باقی اس کی تو نہیں، بہرحال ہم نے تو عمران خان سے کئی ملاقاتیں کی. ان کو پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ جب آپ تاجروں کو اپنے قریب کرو گے نا تو ملک آگے جائے گا. مگر ان کی بدقسمتی کہ وہ یہ کام نہیں کر پائے جو کرنا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب سے نہیں ہوئی ملاقات؟ وہی ان سے ہوئی. ان سے بھی کہا آپ نے؟ اس دور میں نہیں ہوئی، اب 2-4 دن ہو جائے گی. لیکن وہ ماضی کے دور میں ہوئی تھی. ان سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن کہنے کا ان کو ہم پیغام تو پہنچ رہا ہوتا ہے نا ہمارا، لیکن بدقسمتی ہے کہ کوئی اس پر عمل کرے نا. تو سر آپ فلور مل کا آپ کہہ رہے تھے؟ ہاں، فلور مل ہم لگانے جا رہے ہیں. جی کتنی لگانے جا رہے ہیں، کہاں کہاں لگانے دیکھیے، جا رہے ہیں؟ کوئی بھی عمارت پہ چڑھنا ہوتا ہے تو پہلا قدم، پہلے اسٹیپ چڑھا دیتا. ہم نے آغاز کر دینا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ، پھر انشاءاللہ قطار لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے، اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب سے، جو کہ سربراہ ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے. بشیر فاروقی صاحب، روزگار کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ فلور ملز لگانے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کچھ ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے کہ جیسے کتنے عرصے میں یا کتنے مہینے میں آپ کتنے لوگوں کے لیے روزگار خود ڈائریکٹلی پرووائڈ کر سکیں گے؟ ایک تو یہ طے شدہ بات ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہے. لیکن ہماری نیت یہی ہے، اگر آپ ہماری دل کی نیت پوچھیں تو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ایک شخص بے روزگار نہ رہے. یہ ہم اعلان کرتے ہیں. ایک بچہ بے تعلیم نہ رہے، ایک بچہ بے علاج نہ رہے، ایک شخص بے چھت نہ رہے. یہ ہماری خواہش ہے. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو لگتا رہا، لیکن ہم حقیقی طور پر اس کے بارے میں اس کے قائل ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کو مکان بھی دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہوتے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہوتے ہیں، ملازمت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم ایک لمیٹڈ ادارہ ہے، بہت چھوٹے ہیں. جس ملک کے تو سر روٹی کپڑا مکان کی آپ نے بات کی اور آپ یہ دے بھی رہے ہیں، کہیں آپ بھی آگے جا کے سیاسی تو نہیں ہونے والے؟ نہیں، اللہ نہ سیاسی کرے جماعت وغیرہ کی کہ طرف تو نہیں جانے نہیں. والے؟ اللہ کا شکر ہے، مجھے تو عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ کہا تھا، صدر پاکستان نے مجھے خود بلا کہا تھا اپنے ایوان میں کہ یار آپ پلیز آپ یہ ہماری قومی اسمبلی کی سیٹ پر آپ آ جائیں. لیکن میں نے کہا ہماری پالیسی میں نہیں ہے، ہمارے آئین میں نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑیں. تو آپ بے فکر ہے، کبھی آپ ہم سے یہ امید نہیں رکھے کہ آپ الیکشن لڑیں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیت اچھی تھی تو چند ہزار سے کام شروع کیا تھا. آج 10 بلین خرچ کرنے کا اللہ نے موقع دیا. یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. لوگوں کا اعتماد ہے تو دیا نا. اس سیلاب زدگان کا کام آج کی تاریخ میں بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے اور پورا سال ہوتا رہے گا. ہم نے اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریاست کی ذمہ داری جو تھی وہ پوری کر رہی ہے نہیں کر رہی، اس سے کلام نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. سر، ہم اس سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک پیغام سوشل میڈیا پہ چلا، ایک آڈیو چلی آپ کی، آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ یہ جب سال شروع ہوا تھا نا 2022، تو سمجھ لو ہمارے پاس کم از کم 4 مہینے ایسے تھے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. ہم 4 مہینوں میں 1 روپیہ چندہ نہ آتا نا تو ہم چلا سکتے تھے. اتنے ہمارے پاس 2021 کے جو ہے فنڈ موجود تھے. لیکن یہ 2022 میں ہمارے اخراجات اتنے بڑھ گئے کیونکہ کرونا کے بعد سے، کرونا کا تو 2021 سے پہلے سے شروع ہوا تھا، اتنا لوگ بے روزگار ہو گیا، اتنا بے روزگار ہو گیا. اور پھر اتنے لوگوں کی امیدیں بن گئیں سیلانی سے کہ سیلانی کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، کچھ نہ کر ہی رہا ہے. تو اگر آپ ہماری اپنے علم الیقین کے ساتھ علم یقین کرنا چاہیں تو آپ صبح سے لے کے شام دیکھیں کتنے لوگ ہم آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے دروازے کھول دیے. اب جو 2022 ختم ہوا نا
تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے پاس 20 سے 25 دن کا اثاثہ باقی رہ گیا. اگر خدا نہ خواستہ لوگ ہمیں چندہ نہ دیں تو چندہ دیں تو ساری زندگی چلتے رہیں گے نا. تو ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی مہربانی کر کے ہمارا ہاتھ تھامیے. یہ جو 2.5 لاکھ آدمی کی خوراک کا ذہن لوگوں کو امیدیں بندھی ہوئی ہیں, اچانک تو نہیں ختم کر سکتے ہیں ان کو. اس طرح جو ہمارے پاس 5,000 کے آس پاس لوگ روزگار پر سیلانی پر ہیں, تو ان کا کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمارے اتنے اسکول چل رہے ہیں, ہمارا آئی ٹی کا شعبہ ادھر چل رہا ہے, ہمارے میڈیکل سے چل رہے ہیں, میڈیکل میں روزانہ کتنے سینکڑوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا ہاتھ پکڑیے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ اعلان کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے باہر سے, پاکستان اندر سے الحمدللہ سبحان اللہ لوگوں نے جو ہے نا ہمارا ہاتھ تھامنا شروع کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ کبھی پریشانی ہوگی نہیں انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ لوگ بالکل آپ کے کام پہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. سر ایک سوال اور ہے, اسٹوڈنٹس پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے لیپ ٹاپ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, بلا سود لیپ ٹاپ آپ دے رہے تھے آسان اقساط پہ بچوں کو, اور وہ پہلا فیز ہوا اور اس کے بعد کچھ بچے انتظار کر رہے ہیں, ان کے نالج میں ہے کہ شاید آپ نے وہ سلسلہ بند کر دیا ہے. تو کیا وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے یا جاری ہے؟ ان کو بھیج دیا ہمارے پاس, کوئی بند نہیں ہوا. ان کو ہو سکتا ہے کوئی گائیڈ لائن غلط مل گئی ہو, بالکل ان کو بھیجیں ہمارے پاس. اور یہ کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ کام شروع اس لیے کیا تھا کہ چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. رائٹ. اور سر یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیلانی ماشاءاللہ ہر شعبے میں کام کر رہا ہے, تو جو ماحولیات ہے, ماحولیاتی آلودگی ہے, ماحولیات کے مسائل ہیں, کیا سیلانی کی اس پہ بھی نظر ہے؟ دیکھیں کراچی اس وقت پرسوں کی خبر ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ماحولیات سے متاثر شہر پاکستان کراچی بن گیا ہے. اب بتائیے اس میں سیلانی کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں. بہت سارے لوگ سر کہتے ہیں کہ کچرے کو, ویسٹ کو جو ہے نا وہ آپ یوز کریں, یوٹیلائز کریں, پانی بنائیں, بجلی بنائیں, انرجی بنائیں, درخت لگائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اربن فارسٹ کی طرف جائیں. تو آپ کے پاس تو ایکسپرٹس کی ماشاءاللہ ٹیم ہے. ماشاءاللہ یہ تو کام کر رہے ہیں. ہم تو ہمارے تو ٹینکر روزانہ پانی دے رہے ہوتے پودوں کو. ہم نے تو پورا ٹینکر رکھا ہے پانی کا, جو پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں نا جو لوگ گھروں میں دیتے ہوتے, تو وہ بھی ہم نے دیے. اچھا ہم الحمدللہ اب ہمارا ایک پروگرام یہ تو ہے کہ ہم جو ہے نا اس کچرے سے گیس بنانے پر جو تو جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک جگہ ہمارے باہر بھینس کالونی میں ہماری جگہ ہے, ہم نے لوگوں کو دکھا دی جگہ, تو اس پر ہم جا رہے ہیں کہ ہم اس طرح جو کچرا جلا کر کچرے کو استعمال کرتے ہیں بایو گیس کی طرف آپ کا جو ہے وہ جانے میں اس طرف جا رہے ہیں. رائٹ. اور سر یہ بتائیے دوسرا کہ آپ نے اپیل کی اور ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ اس سے آپ کو الحمدللہ جو ہے نا وہ مل رہی ہے. ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گھر بنانے کا ایک اسکیم عمران خان صاحب نے شروع کی تھی اور آپ کا اس میں ایک میجر پارٹ تھا, وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنر ہیں اخوت, ان کو انہوں نے عمران خان نے 5 ارب روپے دیے تھے اور پنجاب میں انہوں نے سارا کام کر دیا. سندھ کی حکومت نے ان کے ساتھ مطلب یعنی کہ اس طرح کا کوئی کولیبریشن, ان کی حکومت وہاں بھی تھی. ہم نے عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی جن میں 2 جنرل تھے, ان سے 3-4 میٹنگیں کی, لیکن بدقسمتی سے وہ یہاں ان کو اسکوپ نہیں مل پاتا, اس لیے سندھ کے لوگ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکے. اور ہم نے اپنے طور پر جو ہم بنا رہے ہیں, آج بھی ہمارے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ہمارے ماشاءاللہ 105 فلیٹ کا جو ہے نا پروجیکٹ بن رہا ہے, 7 بن رہا ہے عمارت یہاں پر سرجانے بن رہا ہے, وہ ابھی ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو, تقریباً بن چکا ہے. سر کہتے ہیں نا کہ ایک ضرب المثل ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ روزانہ مچھلی نہ کھلائیں بلکہ انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں, تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی گئے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک و مختار ہیں, ان سے جو ہے خیرات کی درخواست کی. تو آپ تو پوری کائنات و خیرات بانٹ رہے ہیں, مگر آپ نے کہا کہ نہیں, گھر جاؤ سامان لے کر آؤ. وہ اپنے گھر سامان لے کر آئے, تو اس کے بعد اس کو نیلام کیا, پھر ان کو جو ہے نا اس کو ہتھا دیا, کلاڑی دی, رسی دی, اور اس سے انہوں نے کہا کہ تجھ سے کام کرو. تو دیکھیں ہم وہی کر رہے ہیں, ہم صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو روزگار پر ہی لگا رہے ہیں, دیکھیں اب الیکٹرک بل کسی کا بڑھ گیا آ گیا تو ہم اس کا الیکٹرک بل بھر دیں گے, تو اس کا تعلق جو ہے اس کے کچھ پریشانی کم ہو گئی نا. کسی کا الیکٹرک کا بل, کسی کا گیس کا بل, کسی گھر کا کرایہ, کسی بچے کی فیس, کسی کا پرچوں کا قرض, یہ ہم اتار رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ ہماری نیڈ یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار پہ لگایا جائے. ایک مرتبہ بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا, تو اس کے بعد دوبارہ اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ اس کو ہم اس پٹی پہ بٹھا, ہاں کھانا بھلے 3 ٹائم کھانا آ رہا ہے, لیکن اچھا کھانے میں ایک سوال یہ کہ ہم خالی کھانا کھلا نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جو ہے نا روٹی بینک بنا ہوا ہے. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی جو ہے نا اگر پریشان بے روزگار ہو گیا ہے نا, آپ کی ویڈیو سے بھی لوگ کتنے نکال دی گئے, تو ان کا کارڈ بن جاتا ہے.
بس کارڈ بن جاتا ہے, کارڈ دیں گے تو ان کو اس کا پارسل مل جائے گا, وہ اپنے گھر لے جائیں گے, کوئی وہاں کھانا نہیں پڑتا ان کو. اور جگہ جگہ ہمارے روٹی بینک بنے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پورے شہر میں. تو یہ کارڈ بنانے کے لیے کیسا طریقہ کار؟ یہاں آنا پڑتا ہے, اپنے قوائف لکھوانے پڑتے ہیں. دیکھیں نا, اگر ہم اس کو فارم نہیں بھریں گے نا تو اس پہ کیا ہوگا کہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی. ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اس بندے کی روزگار چھوٹ گیا ہے, اچھا پھر خود ہی چھوڑ دیتا بندہ. جب بندہ دیکھتا ہے کہ میری روزگار آپ کے ادارے سے کسی کو نکال دیا گیا, اب جو کچھ عرصے تو اس نے لے لیا ہم سے, پھر خود ہی چھوڑ دیتا ہے. سر ویسے اسی سے کھانے سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آیا, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کھانے میں آپ بکرے کھلاتے ہیں, اونٹ کھلاتے ہیں, اور مرغی, نمائش چورنگی پہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کمپٹیشن چل رہا ہے JDC اور سیلانی میں, کہ ادھر وہ باربیکیو کھلا رہے ہیں, ادھر آپ کے ہاں بھی سامنے کچھ ایسا سیٹ اپ لگا تھا. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ان کو بکرے ہی کھلائے جائیں, یا اس سے کم پہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, دال روٹی پہ بھی, سبزی پہ بھی؟ باربیکیو پر تو خیر وہ بات ہوگی, لیکن بکرے تو اس لیے کھلا رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی تو صبح سے لے کے شام تک بکری ذبح کرواتے ہیں, وہ بکرے کا گوشت کھا لے جائے تو آخر ان کو صدقے کے لیے. تو وہ بکرے کے ہیں, اونٹ ہیں, گائے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ کئی سو بکری ذبح ہوتے ہیں, کئی سو, 200-400 نہیں, کئی سو. تو پھر یہ کہ, اور یہ کہ باربیکیو وغیرہ نا, یہ تو ایسا ہے نا کہ اب آپ بتاؤ کیا کریں. اگر کوئی ادارہ باربیکیو کھلا رہا ہے تو آپ کو ہمیں کیوں کہ یار آپ بھی تو کھلاؤ, تو پھر وہی بات ہوگی نا, مقابلے والی بات ہوگی نا. تو آپ آگے ہم سے یہی کہو گے نا, آپ بھی تو کھلاؤ, آپ کیوں نہیں کھلاتے, آپ کے پاس تو گوشت ہے. تو پھر ہمیں مجبوراً بعض باتیں کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق. لوگوں کو بھائی جب وہاں کھلائے تو ابھی کھلاؤ. تو سر یہ مناسب ہے؟ مناسب نہیں. اور سر ایک سوال اور, کہ بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں, ان کے پاس ہنر ہے, کوئی اپنا کاروبار گھر میں جیسے چھوٹی انڈسٹری, چھوٹا یونٹ لگانا چاہتی ہیں, آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. جو کی مشین جو کئی ہزار کی آتی ہے وہ ہم دیتے ہیں. عام مشین تو ہر کوئی دیتا ہے, وہ جو کی مشین دیتے ہیں. اور ہم اللہ کی رحمت سے یہی چاہتے ہیں کہ کوئی خاتون گھر میں سے باہر نہ نکلے, وہیں اپنا کام کرے, اور اس پہ ہم لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عطا سے. رائٹ. اور سر ڈونیشن آپ کو ماشاءاللہ دنیا بھر سے ملتا ہے, بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سورس آف ڈونیشن جو ہے نا وہ کیا ہے. جیسے آپ کی مدد کرنے والے عوام ہیں, گورنمنٹ ہے, باہر کے لوگ ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, کون لوگ ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ تو بالکل نہیں ہے, زیرو ہے, 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے. ہاں کسی گورنمنٹ سے کوئی 1 روپیہ؟ کسی سے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. آفر انہوں نے ہمیں کیے لیکن ہم نے کبھی نہیں لیا, نہ سیلاب میں لیا, نہ ہم نے کورونا میں لیا. اچھا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے لوگ چاہتے ہیں, اور ملک سے باہر بھی, کیونکہ زیادہ ہم وہاں رجسٹر ہیں, ہم امریکہ میں رجسٹر ہیں, وہاں ہماری بینک رجسٹر ہیں, اسی طرح برطانیہ میں رجسٹر ہیں, ٹرکی میں ہم نے اتنا بڑا بریڈ پلانٹ بنایا ہے کہ وہاں سے 1 لاکھ روٹی پک کر سیرے چلی جاتی ہے, سمجھے, تو 1 لاکھ روٹی پک سکتی ہے, وہ بھلے پکتی 80,000 ہو. تو اس طرح ہمیں کراچی, پورا پاکستان, پوری دنیا میں چند ہمارے پر روزانہ بلا ناغہ ڈالرز ہمارے اسٹیٹ بینک آ رہے تھے, پر کوئی دن ناغہ نہیں ہوتا ہمارے. سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے کچھ مضافات میں جیسے منگو پیر کا علاقہ ہے, اور اندرون سندھ کے کچھ ایریاز میں وہ کہتے ہیں کہ سیلانی کا اس طرح سے نیٹ ورک نظر نہیں آتا, چونکہ لوگ تو وہاں بھی مدد کے منتظر ہیں اور وہاں بھی لوگوں کو مدد چاہیے. تو اس پر نہیں, کوئی شک نہیں کہ دیکھیے آہستہ آہستہ شیئر بڑھ رہے. اب ہم نے پنجاب میں بھی ایک نیا شیئر ابھی شروع کیا ہے, تو یہ کہ ٹھیک ہے, اس پہ جو کہہ رہا ہے ان کا شکوہ درست ہے. پہلے ہم اپنے پاؤں چادر دے کے پاؤں پھیلا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. سیلاب میں تو ہم نے ہر جگہ کام کیا. سیلاب میں تو سندھ حکومت نے اس بات کا اقرار کیا, ان کی وزیر صحت نے, جو غالباً ان کی بہن ہے زرداری صاحب کی, انہوں نے ان کو جو دنیا سے غیر ملکی سے آئے تھے ڈیلیگیشن کو کہا کہ اگر یہ سیلانی ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے کتنی امواتیں اور بڑھ جاتی. حکومت نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ حکومت کھانا وہ نہیں کھلا سکتی نا, تو حکومت نے خود اقرار کیا ہے کہ جو ہے نا سیلانی ساتھ نہ دیتی تو ہم لوگوں کی اموات بڑھ جاتی. خیر ہم زندگی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن کھانا پکانے میں ہمیں اللہ نے بڑا ملکہ دیا. سر آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ جی آپ نے ووٹ ڈالا ہے, آپ کے انگوٹھے پہ نشان نظر آ رہا ہے. تو میں تو بڑا دکھ ہوا مجھے کہ صبح میں نے اخبار پڑھا کہ صرف 9% لوگوں نے ووٹ ڈالا. کتنا بڑا ظلم کرے ہم لوگ یار, کتنی بڑی زیادتی تھی یہ کہ ہم نے صرف 91 لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. جس قوم کی اس قدر بے حسی ہو ووٹ کے بارے میں, وہ قوم پھر شکوہ کرے, کس کا شکوہ کرے گی؟ دیکھیں نا. تو سر آپ کیا سوچ کے ووٹ ڈالنے گئے تھے, اور شہر کا حال کب بہتر ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو ہر بار ووٹ ڈالنا کی کوشش کی ہے کہ ووٹ ڈالیں, تاکہ کم از کم یہ کہ ہمارا نمائندہ اگر آیا نہ آئے, مگر ہماری اللہ تعالیٰ کی برکت تو کہہ سکے نا. یہ ایک بیت ہے, بیت. اب کہو گے اب بیت کس کی کرو بھائی, کسی کے تو کرو بھائی, کسی کے تو بیت کرو. کیا ساری دنیا خراب ہو گئی ہے؟
कुछ तो कोई तो अच्छे होंगे ना, ठीक है वो नहीं जीतेंगे, जिसको मैंने वोट डाला वो नहीं जीता, कौमी समय में नहीं जीता, समय में नहीं जीता, इसमें नहीं जीता तो उसका क्या हुआ। लेकिन हम तो अगर 100 मत डालेंगे उसी को डालेंगे जिसको सर, इसका मतलब आपका वेलफेयर चलाने में तो माशाल्लाह आपका बड़ा आपको कामयाबी मिली है, लेकिन आप जिसको वोट डालने वो नहीं जीता। वो इसलिए नहीं जीता कि बस हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। सर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह आपके पास सैलानी का इतना कामयाब मॉडल है, तो उसका कोई नुस्खा बता दें, जो कि बहुत सारे लोग वेलफेयर का जो काम शुरू करते हैं तो वो कैसे करें। आप और हम हर नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, कोई नमाज सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं है। सूरह फातिहा कहाँ शुरू होती है, सबसे पहले कुरान खोलते ही शुरू होती है। तो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी है, बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ जब खोलोगे सबसे पहले ये आयत आएगी, हदीस आएगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो मैं कई वेलफेयर के लोग आते, मैं इनको यही कहूँगा कि देखिए हमने जो कामयाबी पाई ना वो सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से अच्छी नीयत से पाई, और अच्छी नीयत आज भी है और आइंदा भी अच्छी नीयत करेंगे। जिसने शोहरत के लिए या किसी और मकसद के लिए, देखिए अल्लाह ने पैदाइश तौर पर हमें गनी पैदा किया है, यानी हमारे वालिद साहब कारोबारी आदमी थे, हमने अल्लाह की रहमत से हमेशा खुशहाली देखी है, अल्लाह हमेशा खुशहाली रखे। अच्छा, तो हमें ना कोई हादसा पहुंचा है। इमरान खान साहब के वालिदा साहबा को कैंसर होगा तो उन्होंने शौकत खाना खोल दिया ना, हमारे साथ कैसे कुछ नहीं था। तो अच्छी नीयत से शुरू, तो जो भी बंदा अच्छी नीयत से शुरू करेगा तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, नीयत अच्छी नहीं चाहिए बस। सर आखिरी एक दो बातें करूंगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। एक बहुत सारे लोगों की ये तजवीज़ है कि जब आप लोगों को खाना खिलाते हैं तो वहाँ पर क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि उन्हें 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आप वहीं उनसे कोई काम करा लिया करें, या कहीं कोई ऐसा कोई काम पैकिंग का होता है और इस तरह का, ताकि वो बहुत सारे लोग जिनके ज़मीर पे हो सकता है बोझ हो कि यार फ्री में मुफ्त में हम खाना खा रहे हैं, तो उनका ज़मीर मुतमईन होगा कि भाई हमने मेहनत की है, कुछ काम किया है और हम वहाँ पे खाना खा रहे हैं। देखिए आपका इस सवाल दोबारा आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास 80 से 90% आदमी वो है जॉब पर होते हैं, वो जो लंच टाइम में आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बकिया जो हमारे पास वहाँ इतना काम होता तो नहीं है, लेकिन एक तरीका का हमने कर दिया है कि भाई अपना बर्तन खुद ही धो। अच्छा, ये है कि आप जाओ बेसन पे हाथ धो और उसके बाद वहाँ रख दो, जब लेने जाओ तो खुद ही लेने जाओ बर्तन और खुद ही वहाँ से लो और खुद अपने काम को खुद ही सर्व करो अपने काम को। तो कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया है। राइट। और कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि आप कोई उन्हें ज़िक्र बता दें अज़कार में से कोई, ताकि अपने रोज़मर्रा के रूटीन में वो शामिल कर लें। 3 बातें अगर अपना लेंगे ना तो मेरा मुल्क कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। नंबर 1, मेरे नबी का फरमान है, सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है, तो फजर से लेकर इशा तक हम नमाज न छोड़ें, ये हम पर फ़र्ज़ आज़म है। दूसरा ये कि हदीस पाक में रसूल पाक फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला का कसरत के साथ ज़िक्र करेगा और मुझ पर दरूद पड़ेगा, अल्लाह उसकी तंगदस्ती दूर कर देगा। तो हमें चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, दिन भर आते जाते उठते बैठते घर में, दुकान में, दफ्तर में, गाड़ी में, पैदल पढ़ते रहें। वज़ू की शर्त नहीं इसमें। और तीसरा काम ये करें कि एक तस्बीह नमाज की बात पढ़ लिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 काम करें, नमाज की पाबंदी, एक तस्बीह की पाबंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये बेहिसाब पढ़ें। यकीन मानिए अगर मेरे मुल्क के लोग इस पर आ गए ना तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। सवाल तो और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा जब आपने मौका दिया तो फिर दोबारा आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब की, और हमने कोशिश की कि हम उनसे वो तमाम सवाल करें जो आपके जहन में आ रहे हैं। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। मेट्रो मैटर्स से अल्लाह हाफ़िज़।